بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، چند ہفتے پہلے اسلام آباد میں جو طوفان بدتمیزی برپا تھا، جس کو آدھی قوم حقیقی آزادی مارچ کو سمجھتی ہے، اس لانگ مارچ کے دوران کچھ ایسے نہایت ہی خوفناک مناظر دیکھنے کو ملے۔ میرے عزیز دوستو، شاید ہی اس سے پہلے پاکستان یا دنیا میں دیکھے گئے ہوں۔ یہ لاقانونیت پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب ہوگا۔ شاید دنیا میں کوئی ہی ایسا ملک ہو وہ احتجاج کرتے ہوئے لاقانونیت کا استعمال کرے، گراؤ جلاؤ اور توڑ پھوڑ کے ایسے کبھی واقعات دیکھنے کو ملیں، اور سب سے بڑھ کر دنیا کی کسی قوم نے بھی یہ مناظر نہیں دیکھے ہوں گے کہ وہ گرین بیلٹ کو آگ لگا رہے ہیں اور زندہ جاوید درختوں کو آگ میں بسم کیا جا رہا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر ہر پاکستانی فکر مند ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان جو ایک تاریخی طور پر تباہی کے دانے پر کھڑا ہے، ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اور ان کو پالنے والے اس کے ذمہ دار ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہمارا وطن عزیز معاشی طور پر تباہی کے دانے پر کھڑا ہے۔ اگر غیر آفیشل کہیں تو پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اگر نام بھی اعلانیہ اعلان کریں، پھر بھی اس کے اثرات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں، اور اس خطرناک صورتحال میں خانہ اعظم، ان کے وزراء، ان کے پیروکار ان حالات کو اور مزید تباہی کے کنارے پر لا رہے ہیں۔ جیسے 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اگر مجھے نہ لایا گیا تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہماری بہادر فوج تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت سامنے آنے والے بحرانوں میں ایک معاشی ہے اور ایک خارجہ پالیسی۔ آج ہم خارجہ پالیسی کو ٹچ کریں گے۔ وہ یوں ہے میرے عزیز دوستو، اس وقت خان صاحب نے اپنی نااہلی کی وجہ سے پوری دنیا میں ٹاکا لگا رکھا۔ اس وقت پاکستان پوری دنیا میں قرۂ ارض میں تنہائی کا شکار ہو چکا۔ خانہ اعظم اور محمود قریشی صاحب نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ میرے عزیز دوستو آپ بھی جانتے ہیں۔ پھر یہ یہاں تک حالات پہنچے، پھر اسٹیبلشمنٹ نے یا ریاست نے فیصلہ کیا خان صاحب کی کسی نہ کسی طریقے سے چھٹی کرائی جا سکے۔ میرے عزیز دوستو، جب نئی حکومت آئی اس کو بھی 6 ہفتے ہو چلے ہیں، اور جب اس نے آ کر دیکھا سعودی عرب، چین، حتیٰ امریکہ، پوری دنیا سے وطن عزیز کے تعلقات خراب ہیں،
اور پاکستان کی پہلے شہر کشمیر تھی، اب سی پیک کو کہہ سکتے ہیں۔ ملک میں ایک انجانے جابرانہ قوانین جس کے تحت پریس ہو، میڈیا ہو یا تمام قابل ذکر صحافیوں کو اداروں سے نکالا گیا، اور اس کی اپنی ذاتی ایمانداری جس کا پاپا رحمتے بھی گواہ ہے۔ دنیا میں واحد ایک موقع آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سرکاری قاضی نے کسی کو کہا ہو تم صادق ہو، تم مین ہو، حالانکہ کروڑوں لوگ اس کو جھوٹا بولتے ہوں۔ آج اگر ان کی ایمانداری کا ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں، جب یہ بات سامنے آئی تو شاہانہ سے معمولی قیمت پر چیزیں خرید کر دبئی کی مارکیٹوں میں مہنگے داموں فروخت کر دیا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑے ڈیش پن سے یہ کہہ دیا میرے تحفے میری مرضی۔ جب ان کو ایک آفیشیل یا آئینی طریقے سے طریق عدم اعتماد کے ذریعے اس کو نکالا تو وہ آئین شکنی پر تیار ہو گیا۔ اس نے پھر قومی اسمبلی کا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، صدر پاکستان عارف علوی اور گورنر پنجاب عمر سرفراز خان کے ذریعے ایسی آئین شکنی کی آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ لیون ٹرانسکی اپنی کتاب میں فاشزم کو کیسے دیکھتا، کیسے لکھا، تو اس نے کہا فاشسٹ کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے وہ انتہائی جھوٹا ہوتا ہے اور اپنی مرضی کے علاوہ کسی کو یا کسی قانون کو نہیں مانتا۔ وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ جیسے حالیہ عمران خان نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا اگر مجھ کو نہ لائے تو پاکستان کے نعوذ باللہ 3 ٹکڑے ہوں گے اور ہماری جاں باز فوج تباہی کے کنارے پہ لگ جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہی عمران خان کو امریکی سازش اور ریاست مدینہ کا ذکر کرنا شروع کیا۔ میرے عزیز دوستو، آپ بھی حیران ہوں گے آج ہم کون سا موضوع لے کر بیٹھے ہیں۔ اب وہ یہ چاہتا ہے آئین، انتظامیہ، فوج، الیکشن کمیشن، غرض ہر دارہ خان اعظم کا تابع دار ہو، وہ انتخابات ان کی مرضی کے مطابق ہوں اور ان کی مرضی کے تحت نتائج ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آخر دھرنے کی آخری تقریر کے درمیان اس کا آئین شکن ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کہتا ہے خان صاحب ذرا اپنی تقریر میں مذہبی ٹچ بھی دیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ مذہب کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے کے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور ہر وہ چیز استعمال کرتے ہیں جس سے آئین شکنی ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے عمران خان کی فاشزم کو اور حکومت کو دونوں حیثیتوں سے دیکھ لیا۔ ان دونوں حیثیتوں میں وہ نکمہ ہے اور اس کے لانگ مارچ کو ناکام کر کے یہ ثابت کر دیا عمران خان کی خود ساختہ اس جلگار کے سامنے قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح سامنے کھڑی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا آج ہمارا پروگرام۔ یہ ہمارے پاس موضوع تو بڑے ہیں، آج ہم نے سوچا خارجہ پالیسی کے بارے میں پروگرام کرتے ہیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے والے وقتوں میں ہم مذہبی ٹچ کے اوپر بھی مضمون کریں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے جس حکمران نے مذہبی ٹچ کی طرف گیا اس کے حالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے مذہبی ٹچ کرنے والے چاہے وہ علماء ہوں چاہے حکمران ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا عبرتناک انجام رکھا وہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند لگے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اور اس کے ساتھ ہی ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور میرے عزیز دوستو جاتے جاتے بیل آئیکن کی گھنٹی کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی جائیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔